بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذکرى تنفع المؤمنین۔ گرامی قدر سامعین، ہماری مجلس کا مطلوب و مقصود اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ استاد محترم کے حکم کے مطابق چند منٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ میرے بیان کا مقصد صرف اور صرف آپ کی توجہ کو اور آپ کے ذوق کو حضرت شیخ کی درس کی طرف مبذول کروانا ہے، اور اس ذوق کو بڑھانے کے لیے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے ایمان کو اس حدیث کے نور سے منور کریں، کیونکہ یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کے حق، سچ اور ثابت ہونے کے اندر ذرہ برابر شبہ نہیں۔ ہم درس و دروس کو، خطابات کو، وعظ کو کیا حیثیت دیتے ہیں، اور حقیقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ ایک بندہ جو کسی درس کے اندر، کسی وعظ کے اندر صحیح العقیدہ شخصیت کے خطاب کے اندر بیٹھتا ہے، اس کو ایک لفظ کی بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو پھر بھی اللہ رب العزت بے بہا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ آئے تو پھر سونے پہ سہاگا۔ اس درس کو، اس وعظ کو، اس بیٹھک کو باقاعدہ عبادت سمجھنا چاہیے، باقاعدہ عبادت۔ ہم اپنا وقت کتنا صرف کرتے ہیں دیگر معاملات کے اندر، اور درس و وعظ کو، تقریر کو، صحیح خطاب کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے کہ جو اہمیت ہمیں دینا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، درس وعظ یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، اس کا باقاعدہ اجر ہے۔ بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، صرف ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر، تاکہ ہمارا ذوق اس مجلس کے اندر مزید بڑھ جائے۔ سیدنا محدث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ جو لوگ اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر، مدرسہ کے اندر، اللہ کے گھر میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں۔ جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کو یہ بندے اتنے محبوب لگتے ہیں، بیان کرنے والے بھی، سننے والے بھی، سمجھنے والے بھی، سمجھانے والے بھی اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں، اللہ ان پر 4 بڑے انعامات فرماتے ہیں۔ 4 بڑے انعامات فرمایا، نزلت علیہم السکینہ، اللہ ایسی مجلس پر، ایسی محفل پر
اپنی طرف سے سکون نازل کر دیتا ہے، سکینت نازل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مجلس کو آرام اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتی ہے، ایسی مجلس کا گھراؤ کر لیتی ہے، اس کو سیکورٹی نصیب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق کی۔ اور چوتھا اور آخری انعام اور سب سے بڑا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ بھی، فلاں بندہ بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا، فلاں بندہ بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی مجلس میں بیٹھا تھا، درس و واعظ میں بیٹھا تھا، اللہ اس کا ذکر اپنے نوری ملائکہ کے اندر کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو جائے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے نورانی ملائکہ کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے مجلس بنا کر مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ فکریہ دیا، فرمایا وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَصَبُهُ، جس کو اس کے اپنے اعمال نے سستی میں ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا، قیامت کے دن جو اس کے نامہ اعمال میں سستی ہو گئی دین کو سیکھنے کے حوالے سے، دین کو سکھانے کے حوالے سے، فرمایا کہ وہ جتنا بڑا حسب و نسب والا ہوگا، جاگیردار ہوگا، جتنا بڑا وہ سٹیٹس والا ہوگا، اس کو قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ اسی کو دے گا کہ جو دین کو سیکھے گا، جو دین کو سکھائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنی تمام تر توجہ کو، تمام تر ذہن کے مہاروں کو آپ حضرت شیخ صاحب کے خطاب کی طرف مبذول کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس کی روح عطا فرمائے، اس مجلس کی رونق اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کے اندر عطا فرمائے، اور اس مجلس کی روحانیت اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔